بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس تھا جو آج خارج ہو گیا۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، لیکن سب سے بڑا المناک اور اندوہناک واقعہ آج پیش آیا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں، جہاں دہشت گردوں نے ایک بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کے ساتھ ٹکرا دی۔ اس کے نتیجے میں کہ لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ بعد میں کلیئرنس آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ کرنل کاشف نے تمام کے تمام 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ البتہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر سمیت پاک فوج کے 7 فوجی اس میں شہید ہو گئے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے اور ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی یقینی طور پر ملک کے لیے اور قوم کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جب قوم کھڑی ہوگی تو کسی بھی طرح سے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی بھی قبول نہیں ہو سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ادھر جائزہ اجلاس جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان حکومت کا۔ اس میں آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 1 جولائی سے بجلی کے ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا، بجلی مہنگی ہوگی، اور یہ ایڈجسٹمنٹ ماہانہ، سہمائی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی رہے گی، گویا کہ ایک اعتبار سے بجلی کے ریٹس میں کبھی بھی کمی کی کوئی امید نہ رکھی جائے، اور یہ کہ اس طرح اضافہ کر کے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے گا تاکہ ہمیں مزید قسط مل سکے۔ ادھر سنی اتحاد کونسل کے حوالے میں شمولیت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں۔ شیر افضل خان مروت نے ایک پروگرام میں اس کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ البتہ بیرسٹر گوہر علی خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت کے حساب سے بالکل درست فیصلہ تھا۔ سو اس اعتبار سے بہت سے مبصرین کی یہ رائے ہے کہ اتنے بڑے قانون دان بھی موجود ہیں، جب یہ واضح تھا کہ جس جماعت کی نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی لسٹ بھی نہیں دی ہوئی اور جس کی اپنی کوئی نشست بھی نہیں ہے، اس جماعت کے اندر شامل ہونے سے مخصوص نشستیں یہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ سو یہ ایک فیصلہ تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، چونکہ ہر ایک بندے کو قانونی اور آئینی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ سو اس اعتبار سے یہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اب بھی اس میں بہت سے اختلافات موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ کے حوالے سے یہ عمر چیمہ صاحب نے ایک اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ پاسپورٹ بہت لیٹ مل رہے ہیں، بہت تاخیر ہو رہی ہے ان حوالے سے۔ البتہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یو اے ای کے جو لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیا گیا ہے، لیکن اوورآل جو مسئلہ ہے وہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے پرنٹر نہیں ہے پاسپورٹ حکام کے پاس اور ادارے کے پاس، اور وہ ابھی نہیں مل رہے، اس کی وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ اور لیمینیشن پیپر جو تھا وہ فرانس کی ایک کمپنی دے رہی تھی، اس نے بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ گویا ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ مسائل ہیں۔ مزید 1-2 مہینے اس میں بہتری کے لیے لگ سکتے ہیں۔ البتہ جو حج کے معاملات تھے ان کو بھی درست طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے امریکہ میں جو احتجاج کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، اور پہلے عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا تھا، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک ڈبونے کے لیے تیار ہیں، اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے کہ ملک ڈوب جائے لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ حل ہو جائے۔ سو اس اعتبار سے جو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے آج احتجاج کیے گئے، ان سے پاکستان کی پی ٹی آئی نے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کے خلاف جو بڑا کیس تھا، 20 ارب روپے کا کیس یہ دائر کیا تھا سابق چیف جسٹس چودھری افتخار چودھری صاحب نے۔ یہ کیس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ جب 2013-14 کے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی کرانے میں جو افتخار چودھری اس میں شامل ہیں۔ سو اس الزامات کی بنیاد پر افتخار چودھری صاحب نے یہ کیس دائر کیا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے نعیم حیدر پنچوتا صاحب، انہوں نے آج ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ یہ کیس خارج ہو گیا ہے۔ البتہ جس طرح کے فیصلے میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کیس خارج ہونے کی وجہ ٹیکنیکل ایشو ہے،
اور ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ یہ کیس جب ایک معاملہ ہو جائے تو اس کے 6 مہینے کے اندر اندر یہ کیس داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ وقت گزرنے کے بعد کیس دائر کیا گیا اس لیے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے خارج ہوا، اس میں کسی یعنی وہ جو الزامات تھے یا جس وجہ سے کیس دائر کیا گیا تھا ان میں سے کوئی چیز نہ ثابت ہو سکی اور نہ اس حوالے سے یہ کیس خارج ہوا۔ البتہ آپ اندازہ لگائیں نظام انصاف کا کہ 10 سال لگ گئے ایک ٹیکنیکل ایشو کی بنیاد پر کیس خارج کرنے میں، یعنی یہ اسی وقت ہو سکتا تھا لیکن یہ اس کیس کو خارج ہوتے ہوئے 10 سال لگے۔ ایک طاقتور شخص عمران خان، ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں وہ، ان کے کیس کے حوالے سے اگر اتنا لمبا یہ چلتا ہے تو ایک عام آدمی کو اس نظام انصاف سے کس طرح انصاف کی امید کی ہو سکتی ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔